وأحسن منك لم ترى عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال تبارک و تعالی اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت میں 3 باتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی اولاد کو بھی، اپنے بڑوں کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے ہم عمروں کو بھی یہ صاحب اس کی طرف ترغیب دینے کی ضرورت ہے. وہ 3 پیغامات میں سے پہلا پیغام وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں. یہ اس کا سوال ہر ایک آدمی اپنے آپ سے کرے کہ میں کون ہوں. یہ صاحب بڑا بھی یہ کرے، چھوٹا بھی یہ کرے، مرد بھی کرے، عورت بھی کرے، یہ سوال کرے کہ میں کون ہوں. جواب آئے گا ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے احکام پر چلنے والے اور اس کے احکام کو مکمل کرنے والے، ان کو کہتے ہیں اللہ کے بندے. ہم اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں. یہ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ جی صاحب احکام الہی کی پابندی کیا صرف عبادات میں ہے؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں جیسے نماز کے حد تک، پینٹ بھی اوپر کر لیا نماز کے حد تک، جی صاحب، اور ٹوپی بھی لگا لی تو نماز کے حد تک. نماز سے باہر ہو گئے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا بھی آ گیا، سر سے ٹوپی بھی غائب ہو گئی، اور بازار میں جی صاحب، کاروبار میں، تجارت میں، گھروں میں، جی صاحب، معاشرت میں، معاملات میں ایک دم آزاد. یہ بندے نہیں ہیں. آزاد کا مطلب کیا؟ عقائد میں جیسے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، عبادات کے اندر جیسے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، معاملات میں بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. کسی کی جی صاحب جو ہے دھوکہ دہی کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، کسی کو وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جی صاحب معاملات کے اندر بھی ہمارا کھراپن ہو جی، اور معاشرت کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ. جی صاحب یہ معاشرتی حقوق ہیں. معاشرتی حقوق میں جو آداب، جو احکام اللہ کے رسول سے ملے ہوں، ہم اس کو فالو کرنے والے، اس عمل کرنے والے. اس لیے ہم سے کوئی پوچھے تم کون ہو، یا اپنا نفس ہم سے پوچھے تم کون ہو، تو اس کا جواب ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو وہ اللہ کا بندہ. ایک بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، مقصد تعلیم کیا ہے؟ ہم کس لیے دنیا میں یہ تعلیم کا سلسلہ، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو یا جی صاحب جو ہے وہ اسلامی ہو، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تعلیم. مقصد تعلیم یہ نہیں ہے کہ مال بٹورنا. مقصد تعلیم یہ نہیں ہے کہ جی صاحب جو ہے اسباب عیش کا جمع کر لینا. مقصد تعلیم یہ نہیں ہے کہ اقتصادی ترقی ہو جائے. نہیں، مقصد تعلیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. ان آیتوں پر بار بار سے بار آپ غور کیجئے. مقصد تعلیم سمجھ میں آئے گا. مقصد تعلیم ہے اچھے برے کی تمیز ہو. جی صاحب اپنے پرائے کا امتیاز معلوم ہو. جی صاحب حق ناحق کی پہچان ہو. جی گمراہی اور زیغ و ضلال کا جی صاحب جو ہے ہمارے پاس امتیاز ہو، اور حق کی
اور جی صاحب جو ہے اطاعت خداوندی کی ہمارے پاس دولت اور اس کا سرمایہ ہو، یہ ہے مقصد تعلیم۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے ہم اپنے بچوں کو ان تعلیم کے حوالے کر رہے ہیں جس تعلیم میں زیادہ سے زیادہ نفع کمائے، زیادہ سے زیادہ مال بٹورے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر دھوکہ دے کر جی صاحب جو ہے اس طریقے سے مال کمانے کے راستوں کو ہوشیاری سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ اس لیے دوسری چیز جو ہم کو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ ہے جو بھی جی صاحب جو ہے ہمارا مقصد تعلیم ہے، کسی بھی ادارے میں ہم اپنے آپ کو بھیج رہے ہوں یا اپنی اولاد کو وابستہ کر رہے ہوں، یہ دیکھیں کہ اس راستے سے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہو، پھر وہ تعلیم ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف ہم کو اس وقت میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا نصاب تعلیم کیا ہے۔ ہمارا نصاب تعلیم آج کل ایسا ہے جس میں جی صاحب عیش پرستی زیادہ ہے، غریبوں سے نفرت بھری ہوئی ہے۔ کوئی بھی جی صاحب پڑھا لکھا آدمی غریبوں کا ہمدرد، بے کسوں کا سہارا، مظلوموں کا جی صاحب داد رست جی صاحب اور فریادیوں کی فریاد سننے والا یہ مزاج نہیں ہو رہا۔ جو آدمی جتنا جی صاحب تعلیم یافتہ بنتا چلا جا رہا ہے وہ اسباب عیش کے حصول میں لگا ہوا ہے اور پھر اس طرف سے مکمل غفلت برتا ہے۔ یہ نصاب تعلیم نہ ہو۔ آپ غور کریں جس مدرسے سے جس تعلیم سے اپنے بچوں کو وابستہ کر رہے ہیں اس کے اندر نصاب تعلیم وہ ہے جو غریبوں سے محبت سکھلاتا ہو۔ میرے نبی کی تعریف میں کسی نے کیا کہا؟ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، جی صاحب مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جی یہ آپ کی پہچان تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی جی صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کیا۔ تو تیسری چیز یہ ہو کہ نصاب تعلیم، آج کی تعلیم سے بچہ اور ہم سب بے حیائی کے راستے پر آ رہے ہیں۔ عفت کی، عصمت کی، حیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ بے حیائی کی جی صاحب، درندگی کی جی صاحب فراوانی اس درجہ ہے بغیر بولے بے قیمت کے یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اور حیا اور عصمت اور عفت جی صاحب یہ چیزیں ان کا بلکہ ایسا محسوس ہو رہا روئے زمین سے جی صاحب اٹھا لی گئی ہے۔ ایسا مقصد جی صاحب نصاب ہمارا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اخلاق کی تعلیم جس کے اندر ہو وہ نصاب ہمارا ہے۔ جس نصاب سے اخلاق کے جنازے اٹھتے ہوں، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہو، وہ نصاب پڑھانے کے لائق بلکہ قریب ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم سرپرستوں اور ذمہ داروں کی خدمت میں یہ معروضہ رکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ ہم کون ہیں جی صاحب، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے جی صاحب، اور ساتھ میں ہمارا مقصد تعلیم کیا ہے اور جی صاحب نصاب تعلیم کیا ہو۔ ان باتوں پر ہر ایک کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے مقصد زندگی سمجھ کر جی صاحب جو ہے اس کی طرف گامزن ہونے اور اس کے لیے اسباب کو جی صاحب حاصل کرنے میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔